وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور حضور نبی محتشم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی 14ویں نشست اور 14ویں لیکچر میں ہم سب شریک ہیں۔ حسب معمول تجوید سے شروع کرتے ہیں۔ آج تجوید میں ہمارا ایک مختصر سا سبق ہے جس کا نام ہے اظہار مطلق۔ تو آئیے تجوید پڑھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم حروف اظہار پڑھ چکے، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خا۔ یہ 6 حروف اظہار کہلواتے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اخفا نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ لیکن یہ اظہار مطلق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شرط عائد نہ کی جائے۔ اس کا معنی بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس کا اپوزٹ لفظ جو ہے وہ اگر آپ سنیں تو زیادہ اس کا معنی واضح ہو جائے گا، اور وہ ہے مقید۔ مقید کہتے ہیں جس کو کوئی نہ کوئی قید لگا دی گئی ہو، کہ جس کو مشروط کر دیا گیا ہو اور قید کر دیا گیا ہو کوئی قید لگا کر۔ اس کا اپوزٹ ہے مطلق، یعنی جس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قاعدہ قانون اور کلیہ نہیں لگایا گیا۔ یہ اظہار مطلق ہے۔ یہاں پر اظہار کریں گے، جی کیوں کریں گے؟ آگے حروف اظہار ہیں؟ نہیں، ان کی شرط نہیں ہے۔ بغیر حروف اظہار کی شرط کے یہاں یہ 4 الفاظ کلمات ایسے ہیں جن پر ہم اظہار کریں گے۔ اس میں نون ساکن آئے گا اور ان پر اظہار ہوگا، باوجود اس کے کہ ان کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف نہیں ہے، پھر بھی ہم اظہار کریں گے۔ کیوں؟ جی عربی زبان میں ان 4 کلمات میں نون ساکن پر ہمیشہ اظہار کیا جاتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی قید کے۔ وہ 4 الفاظ جن پر اظہار مطلق ہوتا ہے نون ساکن پر، ہم وہ 4 الفاظ یہاں پہ لکھتے ہیں۔ دنیا۔ جی ناظرین، اس کو ہم دن یا نہیں پڑھیں گے۔ آپ کے علم میں ہے نون ساکن اور نون تنوین پر ہم ہمیشہ اخفا کرتے ہیں، اور اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے جو حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا 6 حروف ہیں، اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم اخفا نہیں کرتے، پھر ہم آواز کو نہیں چھپاتے۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ آواز چھپانا چاہیے تھی۔ لیکن عربی زبان میں طریقہ کار یہ ہے کہ ان 4 الفاظ کے اوپر نون ساکن پر حرف اظہار نہ ہونے کے باوجود اظہار کیا جاتا ہے، اور اسی کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے یہ دن یا، تو اس کو دن یا نہیں پڑھیں گے، دن یا پڑھیں گے۔ دوسرا ہے بن یانن، بن یانن۔ یہاں بھی آپ دیکھیے نون ساکن کے بعد کوئی حرف اظہار نہیں ہے، اخفا ہونا چاہیے تھا لیکن اخفا نہیں ہوگا، یہاں بھی اظہار ہوگا، اور اس کو بن یانن کی بجائے پڑھیں گے بن یانن، اظہار کریں گے اس پر بھی۔ تیسرا کلمہ جو ہے وہ ہے قنوانن، قنوانن۔ یہاں بھی دیکھیں نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد کوئی حرف اظہار نہیں ہے کہ ہم اس پہ اظہار کرتے، اخفائی ہونا چاہیے تھا لیکن ہم یہاں پہ اخفا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ تیسرا ایسا کلمہ ہے جس میں اظہار مطلق ہوگا اور بغیر اخفا کیے نون ساکن کو پڑھیں گے۔ چوتھا اور آخری جو کلمہ ہے وہ ہے سنوانن، یہاں آپ دیکھیے یہاں بھی نون ساکن آیا اور نون ساکن کے بعد یہاں بھی کوئی حرف اظہار نہیں ہے کہ ہم اظہار کرتے، لیکن یہاں اخفا ہونا چاہیے تھا نون ساکن پر، لیکن یہ وہ چوتھا اور آخری ایسا کلمہ ہے جس میں اظہار مطلق ہوگا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا دنیا میں نون، بن یانن میں نون،
اور قنوان اور سنوان، چاروں جگہوں پہ نون ساکن ہے۔ نون ساکن پہ اگر اس کا ما بعد یعنی نون ساکن کے بعد حرف اظہار نہ ہو تو وہاں پر ہمیشہ اخفا ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ حرف اظہار بھی نہیں ہے تب بھی اظہار کر رہے ہیں، کیوں؟ جی یہ اظہار مطلق ہے اور بغیر کسی قاعدہ، کسی قانون، کسی حکم اور کسی کلیہ کے یہاں پر اظہار ہوگا، اس کو کہیں گے اظہار مطلق۔ تو آج ہم نے اظہار مطلق پڑھا ہے۔ اظہار مطلق 4 کلمات میں ہوتا ہے، دنیا، بنیان، قنوان اور سنوان۔ ناظرین یہ آج کی ہماری تجوید کا سبق تھا۔ اب ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین آج کے سبق کو ہم اعراب لگا چکے ہیں۔ اعراب لگانے کے بعد اب ہم اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے۔ اس کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج کے ہمارے اس سبق میں جو تجوید ہم نے آج تک پڑھی ہے اس میں کون کون سے احکام آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتم، دیکھیے ناظرین شروع میں واو ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ واو اور پیش ہونٹ گول کیے بغیر صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتے، لہٰذا ہونٹ گول کیا کریں۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ دونوں جگہوں پہ نون ساکن آیا ہے اور دونوں جگہوں پہ ہم نے اخفا کیا ہے۔ اخفا کہتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین پر آواز کے چھپانے کو۔ فی ریب مما، آپ دیکھیے یہ یا کا ماقبل مکسور ہے، فا کے نیچے زیر ہے، یا کا ماقبل یہ یا مدہ ہے، اس یا سے پہلے کا ماقبل مفتوح ہے، یہ یا لین ہے، یہ یا مدہ ہوگی۔ یا ایسی یا جس سے پہلے زیر ہو وہ یا مدہ کہلواتی ہے، اور ایسی یا جس سے پہلے زبر ہو وہ یا لین کہلواتی ہے۔ یہاں دونوں جگہوں پہ ادغام ہوا ہے۔ ادغام کا سبق ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اس وجہ سے اس کو رہنے دیتے ہیں۔ نزلنا، یہاں بھی دیکھیے الف ما قبل مفتوح، یہ الف مدہ ہے۔ علی عبدنا، یہاں دیکھیں آخری حرف کے اوپر کھڑی زبر آئی ہے، لہٰذا اس کو کہیں گے الف المقصورہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں با ہے اور با آئی ہے ساکن۔ آپ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف ساکن آ جائے تو اس پر کلکلہ ہوتا ہے، آواز لگ کر واپس آتی ہے۔ آپ دیکھیں قطب جدن میں سے با بھی ہے اور وہ ساکن بھی ہے، لہٰذا اس پر کلکلہ کریں گے اور یوں پڑھیں گے عبدینا، عبدینا۔ یہاں پہ دیکھیں الف مدہ ہے، ما قبل مفتوح ہے اس کا۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو یہاں پہ دیکھیں یہ واو مدہ ما قبل اس کا مضموم تھا، اس کے بعد یہ بھی واو مدہ ما قبل مضموم تھا، اس کے بعد ان جو دونوں جگہوں پہ ادغام ہوا ہے، جو سبق ابھی ہم نے نہیں پڑھا، آگے انشاءاللہ چل کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اور کھڑی زیر ہم نے نظائر حروف مدہ میں پڑھا تھا کہ کھڑی زبر کو کہتے ہیں الف المدیہ صغیرہ، یہی کھڑی زبر کسی لفظ کے آخری حرف پر آئے تو اس کو کہتے ہیں الف المکسورہ، اور اگر کھڑی زیر آ جائے اس کو کہتے ہیں یا مدہ۔ تو یہ یا المدیہ الصغیرہ ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، یہاں پہ بھی دیکھیں دال آئی ہے اور دال ساکن ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ دال قطب جدن حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ قاف تا با جیم دال میں سے اگر کوئی بھی حرف ساکن آئے، یہاں پہ دال ساکن آ گئی، لہٰذا یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے اور یوں پڑھیں گے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ نون ساکن، یہاں پہ اخفا کیا اس وجہ سے کہ آگے حرف اظہار کوئی نہیں ہے۔
اس کے بعد اس میں جلالت اللہ آیا ہے، اس میں جلالت کا ماقبل مکسور ہے، لہٰذا اس کو باریک پڑھیں گے، اور یہ واو مدہ ہے اس وجہ سے کہ ماقبل اس کا مضموم ہے۔ یہاں پہ اخفا کریں گے، یہاں پہ واو مدہ کریں گے، اور اس کو اس میں جلالت اللہ کو باریک پڑھتے ہوئے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے جس کو ہم الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں، تو اس کو بھی ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے۔ من دون اللہ ان کنتم صادقین، یہاں بھی آپ دیکھیں نون ساکن، یہاں بھی نون ساکن، اور ان دونوں کے بعد کوئی حرف اظہار نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ اخفا ہوگا، اور ہم نے کیا ہے، اس کو کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ۔ یہ یا آئی ہے، ما قبل اس کا مکسور ہے، یہ یا مدہ ہو گئی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہاں پہ ادغام ہو گیا، ابھی ہم نے ادغام نہیں پڑھا، یہ واو مدہ ہے ناظرین۔ وَلَن تَفْعَلُوا، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ نون ساکن آیا، اور نون ساکن کے بعد کوئی حرف اظہار نہیں ہے حروف حلقی میں سے، لہٰذا یہاں پر اخفا ہوگا جو ہم نے کیا ہے، اور اسی طرح یہ واو مدہ ہے، ما قبل اس کا مضموم تھا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ تا جو ہے وہ مشدد ہے، اس کے اوپر شد آئی ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ کوئی بھی حرف اگر مشدد ہو تو پچھلے حرف کو اس پر سختی سے مارتے ہیں اور سختی سے اس کو پڑھتے ہیں، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي کی بجائے اس کو سختی سے پڑھیں گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہاں نون مشدد ہے، میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں آواز لے جا کر گنگناتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں یا اور یا کا ماقبل مکسور، یا کا ماقبل مکسور ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ، یہاں آپ دیکھیں واو مدہ ہے اس وجہ سے کہ ماقبل مضموم ہے اس کا، اور یہاں پر نون مشدد غنہ کیا، اس کے بعد یہ الف مدہ ہے، ماقبل مفتوح ہے۔ وَالْحِجَارَةُ، آپ دیکھیے یہ الف مدہ ہے۔ ایک چیز میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ جب وقف کرتے ہیں تو بہت ساری وقف کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر وقف کریں آخری حرف کی حرکت کو ساکن کر دیں، اور یہ جو گولتا ہوتی ہے یہ ہا سے بدل جاتی ہے، تو ناظرین وہ عام روٹین میں جب آپ قرات کر رہے ہوں تو اس وقت یہ قواعد لگتے ہیں۔ ابھی چونکہ ہم تدریس اور سیکھنے کی غرض سے کر رہے ہیں تو یہاں پہ وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی، وہ انشاءاللہ آگے چل کے وقف کے بیان میں پوری ایک فصل اور باب آئے گا، اس میں یہ چیزیں ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اعدت للکافرین، تو یہاں بھی دیکھیں یہ کھڑی زبر الف المدیہ صغیرہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ یا مدہ ہے اس وجہ سے کہ ما قبل اس کا مکسور ہے۔ جی ناظرین، سبق ہم پڑھ چکے، اب آج کے اس سبق کا ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں جو کہ انشاءاللہ انتہائی آسان ہوگا۔ آپ اپنی پوری توجہ ادھر رکھیں۔ واو کا معنی ہے اور، ان پہلی دفعہ ہمارے سبق میں آیا ہے، اننا اور انا تو آئے جن دونوں کا معنی تھا بے شک، یہ ہے ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لو کے معنی میں ہے یہ، اور اگر، اب یہ دیکھیں نا یہ ان ہے، اور اگر ان ہوتا تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان کا معنی اگر ہے، ان کا معنی ہوتا ہے کہ، وا اور ان اگر، کنتم فعل ماضی ہے اور صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا۔ ترجمہ کان یکونو کا دو طرح سے ترجمہ ہوتا ہے، ایک تھا تھی تھے ماضی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے ہونے کے معنی میں، تو یہاں پہ ہونے کے معنی میں ہے وَإِن، اور اگر، کنتم ہو تم۔ فی کا معنی آپ سب کو معلوم ہے، اس کا ترجمہ ہے میں، یہ لفظ میرے ذہن میں آ گیا، یہ معنی، اس کو ہم ہمیشہ معنی پڑھیں گے، اس کو معنی نہیں پڑھیں گے یا میں نے نہیں کہہ سکتے، جو اصل اس کا تلفظ ہے، جو اس کا پروننسیشن ہے وہ ہے معنی، اور اس کی جمع جو ہوتی ہے وہ میں نے نہیں ہوتی، اس کی جمع ہے معانی۔ تو یہ دونوں الفاظ آپ اپنے درست فرما لیں، معنی اور اس کی جمع ہوگی معانی۔ تو فی کا معنی آپ کے علم میں ہے
یہ لفظ بھی دیکھیں ہم عام طور پہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس کو علم نہیں کہتے، علم غلط ہے، اور اس کو کہتے ہیں علم، لام ساکن ہے لہٰذا اس کو علم کہہ کے پڑھیں گے۔ کن و ان کن تم، اور اگر ہو تم، فی کا معنی میں، ریب کہتے ہیں شک کو، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا، لا ریب فیہ، اور اگر تم شک میں ہو، مما اصل میں من ما تھا تو ادغام ہو چکا ہے، من کا معنی آپ سب کو معلوم ہے، من کا معنی ہوتا ہے سے، ما کا معنی ہوتا ہے جو، اس بارے جو، یا اس کے حوالے سے جو، وَإِن اور اگر کن تم ہو تم، فی میں، ریبن شک، مما اس بارے جو، آگے ہے نزلنا، نزلنا فعل ماضی ہے اور یہ صیغہ ہے جمع متکلم کا، نزلہ ینزلو مطلب ہے نازل کرنا، نازل کیا ہے، نون الف نا آپ نے دیکھ لیں کہ نون الف نا اینڈ پر آیا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ نون شروع میں آ جائے جیسے ننزلو، یا نون الف نا اینڈ پر آ جائے تو وہ دونوں جمع متکلم کے صیغے ہوتے ہیں اور دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، ہمیں یا ہمارے، تو یہ جمع متکلم کی بات ہے، نزلنا نازل کیا ہے، نون الف نا ہم نے۔ اور اگر تم شک میں ہو اس بارے جو ہم نے نازل کیا ہے، علا کا معنی پر یا اوپر ہم ہمیشہ کرتے ہیں، پر یا اوپر، عبد کہتے ہیں بندے کو، بندے پر، کس کے بندے پر؟ نون الف نا، دیکھیں یہی نون الف نا آ گیا، ہمارے بندے پر، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے، فا کا معنی ہے پس، اس سے مراد ہوتا ہے پھر کیا ہے؟ عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن ساتھ با آ گئی ہے، جیسے گزشتہ اسباق میں یہ بات تکرار کے ساتھ آئی ہے کہ آنے کے ساتھ با لگ جائے تو اس کا معنی لانا ہوتا ہے، اور جانے کے ساتھ با لگ جائے تو اس کا معنی لے جانا ہوتا ہے۔ آتو، اتو جو ہے، اتو کا معنی ہے تم سب آؤ، لیکن با ساتھ آ گئی تو تم سب لے آؤ۔ سورتن، سورت کا معنی تو سورت ہی ہے، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ نون تنوین اگر آ جائے نا کسی اسم کے آخر میں تو اس کا معنی لفظ کوئی سے کرتے ہیں، تو سورت ان سے مراد فقط سورت ترجمہ کریں گے تو یہ غالباً درست نہیں ہوگا، اگر اس کے ساتھ کوئی صورت لگا دیں گے تو یہ ترجمہ بہتر ہو جائے گا۔ پھر سماعت فرمائیں اس کو کہ نون تنوین جو ہے کسی اسم کے آخر میں آ جائے تو میں نے عرض کیا تھا کہ 95% ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کوئی سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، سورتن کوئی صورت، یہ لفظ کوئی سے اس کا معنی مزید واضح ہو جاتا ہے۔ علی عبدنا اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے، فَأْتُوا بی پس لے آؤ، سورتن کوئی صورت، من کا معنی دیکھ لیں وہی آ گیا، یہ جو ہم نے کیا من کا معنی سے، مثل ہی، مثل ہی میں مثل کا معنی مثلی ہی ہے، طرح کا ہونا، جیسا ہونا، جیسی، کس جیسی؟ ہی آ گئی، ہی اس میں ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، اور اس کا مرجع مثل ہی اس کی طرح کا، اس کا مرجع ہے نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے اس جیسی۔ واو کا معنی اور، ادعو، ادعو فعل امر جمع مذکر حاضر، وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا، ترجمہ اس کا یہ ہے تم سب دعوت دے دو، تم سب پکار لو، تم سب پکار لو یا دعوت دے لو، بات ایک ہی ہے، تم سب پکار لو، کس کو؟ شہداء جمع ہے شہید کی، شہید دوست کو بھی کہتے ہیں، اور شاہد اور شہید دونوں کی یہ جمع ہے شہداء۔ یہاں پر مراد ہے اپنے جو تمہاری کمپنی کے لوگ ہیں اور جو تمہارے ساتھی ہیں، وہ یہاں پہ مراد ہے شہداء، دوستوں کو، ساتھیوں کو، اور پکار لو ساتھیوں کو، کس کے ساتھیوں کو؟ کم دیکھ لیں، کا کما کم، کی کما کننا، اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، تم اپنے ساتھیوں کو، جمع کا صیغہ ہے اپنے ساتھیوں کو تم، ودعو پکار لو، من کا معنی سے، دون کہتے ہیں علاوہ کو، سوا، علاوہ یا سوا، اللہ اللہ کے، اللہ کے علاوہ تمہارے جو ساتھی ہیں سب کو پکار لو۔ ان یہاں پہ ہم نے ان کا ترجمہ کیا تھا اور وہ یہ تھا اگر کنتم بھی فعل ماضی جمع مذکر حاضر، اس کا بھی یہاں پہ ہم ترجمہ کیا ہے، ہم نے ترجمہ کیا تھا جو یہ ہے اگر ہو تم،
صادقین، صادقین میں دیکھیں اینڈ پر یا نون آ گیا ہے، واو نون اور یا نون کسی بھی کلمہ کے آخر میں آئے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جب یہ سمجھ لیا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے تو اس کا ترجمہ پھر سب یا سارے، ان دو الفاظ سے ہمیشہ ہم کرتے ہیں۔ تو اگر تم ہو سارے، کون؟ صادق، صادق آپ کے علم میں ہی ہے سچے کو کہتے ہیں، اگر تم سب سچے ہو تو اس اپنے ساتھیوں کو پکار لو، اللہ کے علاوہ سب کو پکار لو، جس کو چاہتے ہو پکارو، اور اس کی طرح کی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فا کا معنی پس، ہمیشہ ہم یہی کرتے ہیں، آگے پھر دیکھ لیں ان آ گیا ہے۔ تقریباً 1500 سے 2000 کے قریب الفاظ ایسے ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن پاک میں، اگر ان الفاظ کو غور سے سمجھ لیا جائے تو انہی کی فیملی سے اور انہی کے مشتقات جو ہیں وہ بار بار آتے ہیں، اور انسان کو قرآن پاک سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ ان جو ہے، ان تیسری دفعہ ہمارے اس سبق میں ہے، یہاں بھی ان کا معنی اگر، یہاں بھی ان کا معنی اگر، اور یہاں بھی ان کا معنی ہم کریں گے اگر۔ پس اگر، لم، لم حروف نفی میں سے ہے، معنی ہوگا نہیں، حروف نفی میں سے بھی ہے، حروف جوازم میں سے بھی، یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھے، یہ آگے چل کے فعل ماضی کے بعد مضارع پڑھیں گے، مضارع کے بعد چل کے تغیرات مضارع جب آئے گا تو اس میں ہم یہ اس کو پڑھیں گے۔ اس کا سر دست میں نے معنی کر دیا حروف نفی میں سے، فا پس ان اگر، لم نہ پس اگر نہ، تفعلو، تفعلو میں دیکھیں یہ تا علامت مضارع ہے، جیسے ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ یا علامت مضارع غائب کی ہے اور ترجمہ ہوتا ہے وہ، یہاں پہ تا ہے اور تا علامت مضارع ہے حاضر کی، حاضر کے لیے وہ نہیں ہوتا، حاضر کے لیے ترجمہ، حاضر کے لیے تم ہوتا ہے، مخاطب کے لیے لفظ تم سے ترجمہ کرتے ہیں، لہذا تا سے تم، واو نون، یہاں واو نون تھا یہ لم نے گرا دیا، اور یہاں پہ یہ حرف نواسب ہے، اس نے یہاں نون گرا دیا ہے، تو دونوں یہ تفعلون تھا اور یہ بھی تفعلون تھا، تو واو الف یا واو نون ایک ہی بات ہے، یہ ترجمہ ہوگا سب یا سارے، یہ جمع کے لیے ہے۔ تا تم، واو الف سارے، درمیان میں دیکھیں فا عین لام، کام کرنا فعل، تو تم سب کرو، کرو۔ فَإِن پس اگر، لم نہ تفعلوا تم سب کر سکے یا تم نے ایسا نہ کیا، واو، اور ہاں یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ فعل مضارع ہے اور مضارع حال اور مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اگر فعل مضارع پر یہ لم داخل ہو جائے تو یہ فعل مضارع کو، حال اور مستقبل کو زمانہ ماضی میں لے جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو گے، نہیں، بلکہ لم نے فعل مضارع کو ماضی میں اس کا ترجمہ کر دیا، تو اس کا ترجمہ ہوگا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکے، ماضی میں ترجمہ چلا گیا۔ واو کا ترجمہ اور، یہ بھی حروف نواسب میں سے اور حروف نفی میں سے، لن، ہرگز نہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں، تفعلوا اسی طرح تا علامت مضارع حاضر کی، ترجمہ تم، واو الف جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے، تو تم سارے، فا عین لام کر سکو گے، کر سکو گے، ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، اگر تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو فا کا معنی پس، اتقوا فعل امر جمع مذکر حاضر، تم سب ڈرو، تم سب ڈرو، کس سے؟ النار، ایسی آگ سے، ایسی آگ سے، الف نون لگ گیا تو تخصیص کے لیے ہو گئی۔ التی آپ کے علم میں ہوگا کہ التی اسماء موصولہ میں سے ہے، الذی، اللذانی، اللذینا، التی، اللتانی، اللاتی، ہم اسماء موصولہ پڑھ چکے ہیں، یہ صیغہ ہے واحد مؤنث کا، اس کا معنی ہے جو کہ، مؤنث کا صیغہ اس وجہ سے لایا گیا کہ لفظ نار جو ہے وہ مؤنث ہے، وقود جو کہ یا جس کا، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، ایندھن، التی جو کہ وقود ایندھن ہے، ہا ضمیر اس میں ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی، ہا ضمیر کا مرجع ہے النار، اس کا ایندھن ہے، اس کا یعنی اس آگ کا جو ایندھن ہے، الناسو لوگ ہیں، والحجارہ، حجارہ جمع ہے حجر کی، حجر کہتے ہیں پتھر کو، یہ ہو گیا پتھر،
وقودھا اس کا ایندھن ہے الناس والحجارہ لوگ اور پتھر، اعدت یہ پھر فعل ماضی آ گیا، واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، جو ہی ہم فعل ماضی پڑھ لیں گے اس کی گردان سمجھ لیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ ان کی فوری پہچان ہو جایا کرے گی۔ اعدت عد یعد مستعد ہو جانا، اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم یہ لفظ بھی، اعدت کا معنی ہے تیار کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ مؤنث اس وجہ سے آیا ہے کہ النار مؤنث ہے، اسی وجہ سے اسم موصولہ کا صیغہ بھی مؤنث کا آ گیا اور ہا ضمیر بھی مؤنث کی آ گئی، اور یہاں بھی جو فعل استعمال ہوا مؤنث کا ہوا کہ عدت وہ تیار کی گئی ہے للکافرین، لام زیر لی اور لام زبر لا دونوں کا ترجمہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں لیے کے لیے اور واسطے سے۔ اس کے بعد یا نون ہے، یا نون کا جمع کے لیے ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہے سب یا سارے، اس کا ترجمہ ہوگا درمیان میں بچ گیا کافر، کافر کا معنی ہے انکاری، انکار کرنے والا، یہاں جمع ہے چونکہ تو انکار کرنے والے یا کافر۔ للکافرین واسطے سب کافروں کے یا واسطے کافروں کے، اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک دفعہ پھر لفظی ترجمہ اس کا آپ سماعت فرمائیں۔ وا اور ان اگر کنتم ہو تم فی میں ریبن کسی شک میں مما اس بارے جو نزلنا نازل کیا ہے ہم نے، علا اوپر عبدی بندے نون الفنا ہم نے اپنے بندے پر، ہمارے بندے پر ہم نے جو نازل کیا ہے، فا پس اتو بھی لے آؤ صورتن کوئی صورت من سے مثل ہی اس کی مثل اس کے جیسی، ودعو اور تم سب پکار لو شہداءکم تم اپنے ساتھیوں کو، من سے دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان اگر کنتم ہو تم صادقین تم سب سچے، فا پس ان اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکے، ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فاتقوا تو پس ڈرو النار ایسی آگ سے، التی جو کہ وقودھا جس کا ایندھن ہے، الناس والحجارہ لوگ اور پتھر، اعدت وہ تیار کی گئی ہے للکافرین واسطے سب کافروں کے۔ تو ناظرین یہ تو اس کا لفظی ترجمہ تھا، آئیے اب عرفان القرآن سے اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ معزز ناظرین یہاں آپ نے ترجمہ تو سماعت فرما لیا لفظی اور بامحاورہ دونوں حوالے سے، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا تعارف کروایا تھا، اپنی ربوبیت کی بات کی تھی اور اپنی الوہیت کی بات کی تھی اور عقیدہ توحید کی بات کی تھی، توحید کی بات۔ یہاں پر اب رسالت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر اس کی تفسیر ہم کرتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ مسلمانوں کی روحانی کفالت کے دو سرچشمے ہیں، ایک قرآن ہے جو مما نزلنا سے ثابت ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن ہے، اور دوسرا صاحب قرآن ہے جو علی عبدنا سے ثابت ہے۔ تو مسلمانوں کی روحانی کفالت کے دو سرچشمے ہیں، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن، اور ہم اپنی ایمان کی معراج کو تب ہی پا سکتے ہیں کہ جب ایک ہاتھ میں قرآن کی تعلیمات ہوں اور دوسرے ہاتھ میں صاحب قرآن سے محبت ہو، دونوں چیزیں سب جب اکٹھی ساتھ لے کر چلیں گے تب ہم اپنے ایمان کی حقیقت کو پا سکیں گے۔
اگلی بات یہ ہے کہ توحید کے بعد یہاں سے نبوت اور رسالت کا بنیادی مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ نبوت کی روشنی میں دلیل چونکہ معجزہ ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ دیگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے ان کو ہزاروں معجزات سے نوازا گیا۔ اسی طرح کریم آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ملجا و مأوا اور شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہمارے آقا کو بے شمار دیگر معجزات کے علاوہ جو سب سے بڑا علمی معجزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا وہ قرآن کا معجزہ تھا۔ قرآن کے حوالے سے کفار و مشرکین ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تانا زنی کرتے اور کہتے جی یہ معاذ اللہ محمد کا گڑا ہوا کلام ہے اور اپنا بنایا ہوا کلام ہے، اللہ کا کلام یہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اپنی اس بات پر بضد ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے اور خالق و مالک کا نہیں ہے اور یہ مخلوق کا ہے اور یہ محمد نے معاذ اللہ اس کلام کو گڑا ہے اور بنایا ہے، تو تم پھر کیوں ایسا نہیں کرتے کہ اس کی مثل ہی کچھ قرآن کی کچھ مثل بنا کے لے آؤ؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ انسان بھی ایسا کلام تخلیق کر سکتا ہے تو خود بھی کوشش کرو، خود بھی بنا کے لے آؤ۔ تمہیں تو اپنی زبان دانی پر بہت ناز ہے۔ وہ عرب جو بڑے فصیح اللسان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور فی البدی اشعار کہہ دیا کرتے تھے، اور ان کو اپنے آپ کو عرب کہتے اور باقی ساری دنیا کو وہ عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا، یعنی ان کی نگاہ میں صرف وہی اہل زبان تھے، باقی ساری دنیا زبان و ادب سے دور تھی۔ لہٰذا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، حضور کو یہ شان تو ملی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا افصح العرب، عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ وہ اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہوتا تھا وہ کلام بھی حضور کا اپنا کلام نہیں ہوتا تھا، وہ بھی وما ینطق عن الہویٰ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارا محبوب اپنی خواہش نفس سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو وہی بات فرماتا ہے جس کی ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں۔ لہٰذا جو وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں ادا ہوتی، کیسے ہو سکتا تھا کہ اس وحی اور ان الفاظ کا مقابلہ دیگر کوئی کلام کر سکتا؟ لہٰذا اعلی حضرت نے یہاں فرمایا تھا کہ تیرے سامنے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو معزز ناظرین، وہ جو بار بار یہ الزام تراشی کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے بھی پھر ان کو چیلنج دیا اور فرمایا کہ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو کیوں ایسا نہیں کرتے کہ تم بھی اس کی طرح کا کوئی کلام بنا کے لے آؤ؟ تو یہ چیلنج جو قرآن پاک نے دیا یہ بار بار دیا ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے علی سبیل التنزل وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن، آپ اے محبوب ان سے فرما دیں کہ اگر سارے انسان اور جن بھی جمع ہو جائیں علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس کی طرح کا کوئی قرآن بنا کے لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، وہ اس کی طرح کا کبھی کوئی قرآن بنا کے نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ سارے ایک دوسرے کے اس معاملے میں مددگار اور معاون بھی بن جائیں۔ تو یہ پورے قرآن کی بات تھی، یقیناً اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بعد دوسری دفعہ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی ان لوگوں میں تو قرآن نے اپنے اس چیلنج میں تھوڑی تخفیف اور نرمی کی اور فرمایا کہ سنو فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سنو اس کی طرح کی 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ جس کو بلانا ہے بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو، 10 صورتیں۔ اس پر بھی جب کوئی جواب نہیں آیا تو پھر یہ فرمایا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آؤ اس طرح کی 10 نہیں ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ ناظرین، جب یہاں بھی کچھ بن نہ پڑا تو پھر اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو اتنا آسان تر کر دیا ان کے لیے اور فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ،
ان کانوا صادقین، ان سے کہیے کہ یہ لے آئیں اس کی طرح کی کوئی ایک بات ہی لے آئیں. پوری جو صورت ہے وہ تو چلیں ایک الگ معاملہ ہو گیا، نہیں لا سکے، اس کا جواب چیلنج کا انہوں نے نہیں دیا، تو یہ ایک اس کی طرح کی ایک بات ہی بنا کے لے آئیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. لہٰذا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اس کی طرح کی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے دستور کے مطابق یہ صورت لکھ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ سورہ مبارکہ لکھ کر کعبے کی دیوار پر آویزاں کر دی، اور یہ کئی دنوں تک لٹکتی رہی. اور یہ طریقہ کار تھا عربوں کا کہ جب کوئی چیلنج دینا ہوتا تو اس کو لکھ کر وہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا کرتے تھے. اس کو بھی آویزاں کر دیا گیا، کئی روز تک یہ سورہ مبارکہ لٹکتی رہی، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. بالآخر شعراء کا ایک سرغنا اور شعراء کا ایک سربراہ وہاں سے اس کا گزر ہوا، اور اس نے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے اینڈ پر ایک جملہ لکھ کر اپنے عجز کا کھلم کھلا اعتراف کر لیا، اور وہ جملہ یہ تھا لیس ھذا من طاقت البشر. اسی بہن میں اس نے اسی وزن میں وہ لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس نے آگے لکھ دیا لیس ھذا من طاقت البشر. اس طرح کا کلام تخلیق کرنا کسی انسان اور بشر کے بس کا روگ نہیں ہے اور اس کی طاقت میں نہیں ہے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے عرض کا کھلم کھلا اعتراف کر لیا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن جب جو کلام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کلام اتارا جا رہا ہے، جب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جب وہ بے مثل ہے، تو جس شخصیت پر اور جس ذات پر وہ معجزہ اتر رہا ہے اور جس کے لیے وہ معجزہ تخلیق کیا گیا ہے، وہ ذات بے مثل کیوں نہیں ہوگی، اور وہ ذات تمام شکوک و شبہات سے بالاتر کیوں نہیں ہوگی اور اعلیٰ و ارفع کیوں نہیں ہوگی. اسی طرح اگر وہ کلام سچا ہے اور حق ہے تو یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی بھی اس سے کہیں زیادہ مسلم ہے. معزز ناظرین، ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کو ایسی کتاب دی گئی کہ جو تحریف و تبدل سے ہمیشہ کے لیے جس کو محفوظ و معمون کر دیا گیا، اور فرمایا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ایک یہ معجزہ تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس تم اگر نہ کر سکو، چلیں وہ نہ کر سکے، لیکن یہاں ایک بہت نازک چیلنج پھر آگے اللہ رب العزت نے فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا اور فرمایا اور ہرگز نہیں کر سکو گے. تو آپ دیکھ لیں 14 صدیاں گزرنے کے باوجود، یہود و نصارہ کی تمام تر کاوشوں کے باوجود قرآن پاک میں کوئی تحریف و تبدل نہیں ہو سکا اور اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکی. لہٰذا جہاں قرآن پاک کا سچ ثابت ہونا اور بے مثل ہونا ایک معجزہ ہے، وہاں جو قرآن نے 14 صدیاں پہلے یہ چیلنج دیا تھا کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، اور 14 صدیوں میں وہ اس چیلنج سے عہدہ برا نہیں ہو سکے اور اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے، تو یہ ایک دوسرا اور مستقل الگ معجزہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم ان تمام معجزات کے سامنے بے بس ہو تو فاتقوا النار التی، ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں. لوگ کون؟ کافر لوگ. والحجارۃ، اور پتھر ہیں. یہ پتھر کون ہیں؟ یہ وہ پتھر ہیں جن کو وہ پوچھتے تھے. یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، جو ان کے اصنام تھے اور پتھروں سے انہوں نے تراشے ہوئے تھے، وہ مراد ہیں اعدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے. معزز ناظرین، ہم نے ان آیات کی تفسیر کر لی ہے. اب آئیں اپنے سبق کے چوتھے حصے کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ القواعد. اور حصۃ القواعد میں ہم آج پڑھیں گے فعل ماضی اور فا عین لام کلمے کی پہچان کیسے ہوتی ہے. فعل ماضی جیسا کہ ہم پڑھ چکے کہ گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. جیسے
ذہبا، ذہبا کا معنی ہے وہ گیا، جیسے جالسا، جالسا کا معنی ہے وہ بیٹھا، اور نظارہ اس نے دیکھا، اسی طرح کاتبہ اس نے لکھا۔ جی، اور یہ فعل ماضی جو ہوتا ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو 4 صیغے ہم نے فعل ماضی کے لکھے ہیں یہاں پر۔ فعل ماضی کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ کم از کم 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں کم از کم 3 حروف ہوتے ہیں، جیسے یہاں بھی 3 ہیں، یہاں بھی، اور یہاں بھی، اور یہاں بھی، اور ان 3 حروف میں سے پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے حرف کو عین کلمہ، اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ہم مزید وضاحت یہاں پہ کرتے ہیں۔ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ مثلا ہم نے یہاں پہ یہی لے لیں، ذہبہ ہے، ذہبہ، تو ذہبہ میں یہ جو ذال ہے یہ فا کلمہ ہے، ہا جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور اس کے اینڈ پہ جو با ہے وہ لام کلمہ ہے۔ اسی طرح جالسا کو لیں تو پہلا جو کلمہ ہے حرف ہے جیم، اس کو فا کلمہ کہیں گے، لام کو عین کلمہ کہیں گے، اور سین کو لام کلمہ کہیں گے۔ اسی طرح ناظرہ سے یہاں جالسا، اور یہاں پہ آخری اس کی مثال ایک لکھ لیتے ہیں، ناظرہ۔ ناظرہ میں نون فا کلمہ ہو گیا، اور ضا یہ عین کلمہ ہو گیا، اور را یہ لام کلمہ ہو گیا۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، اور اس میں کم سے کم حروف کی تعداد 3 ہوتی ہے۔ اسی طرح پہلے حرف کو کہتے ہیں فا کلمہ، دوسرے حرف کو کہتے ہیں عین کلمہ، اور تیسرے حرف کو کہتے ہیں لام کلمہ۔ وہ فا، عین اور لام کلمہ کوئی بھی حرف ہو، لیکن ترتیب کے اعتبار سے اس کا نام، پہلے حرف کا نام فا کلمہ، دوسرے حرف کا نام عین کلمہ، اور تیسرے حرف کا نام لام کلمہ ہوتا ہے۔ فعل فا، عین اور لام، تو پہلے حرف کو فا، دوسرے کو عین اور تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا قواعد کا سبق تھا۔ آخری حصے میں آپ کو پتا ہے ہم پڑھتے ہیں آج کی دعا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سو کر اٹھنے کی دعا، سو کر اٹھتے وقت کی دعا۔ جی، آپ اس دعا کو میرے ساتھ لکھیے۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، وإلیہ النشور۔ جی، اس کو اعراب لگاتے ہیں، اعراب لگانے کے بعد ترجمہ کریں گے، ترجمہ کرنے کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ جی، تو اس کا ترجمہ ہے الحمد، آپ اس کا ترجمہ کر چکے ہیں پہلے۔ الحمد کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں۔ للہ، لام زیر لی اور لام زبر لا کا ترجمہ لیے کے لیے اور واسطے، للہ لیے اللہ کے یا واسطے اللہ کے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی اس میں موصولہ ہے، واحد مذکر کا صیغہ، جس نے احیا، احیا کا معنی ہے زندہ کیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، زندہ کیا کسے؟ نون الف نا، ہمیں، اس میں ضمیر ہے جمع متکلم کی، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد بعد
ما کا معنی جو، ما موصولہ ہے، اماتنا ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے، جس نے ہمیں ہمارے مرنے کے بعد زندہ کیا، واو کا معنی اور، الا طرف یا کی طرف، ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب، معنی ہے اسی کی، اور طرف اسی کی، ہا ضمیر کا مرجع اللہ ہے، یعنی اسی اللہ کی طرف، النشور ہم پلٹنے والے ہیں یا ہمارا حشر ہونے والا ہے، اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، یا ہمارا حشر ہونے والا ہے، اور اسی کی طرف ہم پلٹ کر جائیں گے۔ الحمدللہ الذی، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے احیانا ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا ہمارے مرنے کے بعد، ہماری موت کے بعد، و الیہ النشور اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ تو ناظرین یہ آج کی ہماری دعا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے اور اسی کی طرف ہم نے اکٹھے ہونا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ ہمارا یہ 14واں لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں، ایک جلدی سے اس سبق کی ریویژن کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تجوید پڑھی، تجوید میں ہم نے اظہار مطلق پڑھا ہے۔ اظہار مطلق 4 اسماء پر ہوتا ہے، دنیا، بنیان، قنوان، سنوان۔ اس کے بعد ہم نے آیات کا ترجمہ کیا جس میں اللہ رب العزت نے رسالت کی بات کی، قرآن پاک کی حقانیت کے پردے میں، اور قرآن کو بطور معجزہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ کے طور پر پیش کیا، اور اس کا کوئی جواب کفار نہ دے سکے۔ اس کے بعد ہم نے آج جو گرامر پڑھی ہے اس میں فعل ماضی پڑھا کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، اور فا عین لام کلمہ کی پہچان پڑھی جو یہ تھی، پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرا جو کوئی بھی حرف ہو اس کو عین کلمہ، اور تیسرا جو کوئی بھی حرف ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ سبق کے آخر میں آج کی جو دعا تھی وہ یہ تھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا ہمارے مرنے کے بعد، اور اسی کی طرف ہم اکٹھے ہونے والے ہیں، اسی کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں۔ یہ سو کر اٹھنے کی دعا ہے۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ 14واں لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر